10 محرم کے دوران کتنی گستاخی ہوئی، کتنی توہین ہوئی، کتنی تبرہ بازی ہوئی، کتنی گالیاں دی گئی. گالیاں کسی اور کو نہیں، گالیاں کسی عام فرد کو نہیں، لعنت کسی اور پر نہیں، بلکہ حضور کے صحابہ پر، حضرت ابوبکر پر، حضرت عمر پر، حضرت معاویہ پر، حضرت عثمان پر ان کو گالیاں دی گئی. اور عجیب بات، یہ گالیاں دینے والے سرکاری پروٹوکول میں رہے، یہ گالیاں دینے والے سرکاری پروٹوکول میں رہے، یہ گالیاں دینے والے حفاظت میں رہے. اور اگر کسی نے کہا کہ اس نے گالی دی ہے FIR کاٹو، تو جواب آیا یہ تو ان کا مذہب ہے. جب گالیاں دینا مذہب بن جائے، حکومت بھی کچھ نہ کرے اور عوام بھی خاموش رہے، پھر کیا سمجھتے ہو آسمان سے پھول برسیں گے؟ پھر کیا سمجھتے ہو زمین سے سونا نکلے گا؟ پھر کیا سمجھتے ہو میرے تیرے حالات اچھے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے، قطعاً نہیں ہوں گے. کیا یہ ظلم نہیں ہوا؟ لاہور میں شرعام حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ پر نعوذ باللہ لعنت کی گئی، شرعام میڈیا پر نشر ہو گیا. کراچی میں کئی مقامات پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی توہین کھلے لفظوں میں کی گئی. دوستو مجھے بتاؤ یار، اگر یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر معاشرے میں ٹھیک لوگ پیدا کہاں ہوئے؟ ان میں کون ہے اس کا نام عمر ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر درہ مارتے؟ زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا تیرے اوپر انصاف نہیں ہو رہا؟ یہ لفظ کہتے ہی ہلتی زمین رک جاتی ہے. ان میں کون ہے جو عمر دریا کو خط لکھتا ہے تو سوکھا ہوا دریا چل پڑتا ہے؟ اس کی توہین ہو رہی ہے. جس کی بات دریاؤں نے مانی، جس کی بات ہواؤں نے مانی، جس کی بات فضاؤں نے مانی، جس کی بات ذروں نے مانی، جن کے بارے میں تورات میں تعریف ہے، زبور میں تعریف ہے، انجیل میں تعریف ہے، قرآن کی 1250 آیات جن کی عظمت کی بات کر رہی ہے، انہیں تم گالی دو، پھر یہ سمجھو عذاب نہیں آئے گا. اور ہم خاموش ہیں. اب اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، اس گناہ کو مذہب سمجھا جا رہا ہے. یہ تو مذہب ہے، یہ تو مذہب ہے، یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے. یہ کون سا مذہب ہے جس میں گالی ہے؟ اور یہ کون سا مذہب ہے جس میں گالی بھی نبی کے یاروں کو ہے، نبی کے دوستوں کے، پیغمبر کے وفاداروں کے، آقا کے جانشاروں کے، جنہوں نے مکہ اور مدینہ میں رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر دین کی تبلیغ کی. آج تو اور میں کہتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے مولوی صاحب گھر میں بیٹھو، عزت کا مسئلہ ہے. اس کی عزت کا مسئلہ نہیں تھا جس کی مکہ میں تاجر کی 8 دکانیں تھی، تجارت کی، کپڑے کی 8 دکانیں تھی، جو رئیس تھا، سردار تھا، بڑا تھا. کیا اس کی عزت نہیں تھی؟ اس نے 8 کی 8 دکانیں سرور کونین پہ قربان کر دی. 40,000 درہم کا مالک تھا، سارے حضور پہ لٹا دیے. کیا اس کی عزت نہیں تھی؟ اسے بیت اللہ میں پکڑا اور مارا، اس قدر مارا، اس قدر مارا کہ وہ لہولہان ہو گیا، زخمی ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا. اس کی عزت نہیں تھی. اسے اٹھا کر گھر لائے تو اس کے سر پر ہاتھ لگاتے تو سر سے ہاتھ ایسے گرتے تھے جیسے سوکھی گھاس گرتی ہے. اس کی عزت نہیں تھی، اس کا معاشرے میں مقام نہیں تھا، وہ کسی سے کم تھا. کیوں مار کھائی تھی؟ کیوں ظلم برداشت کیا تھا؟ کیوں زخم سے تھے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے حبیب کا ساتھ دیا تھا، سرور کونین کے ساتھی بنے تھے. جب کوئی نام لینے والا نہیں تھا وہ نام لے کر ساتھ کھڑا ہوا تھا، جب کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا. یہی اس کا جرم تھا، اس کے علاوہ کیا جرم تھا؟ لوگ تو اس کی بات مانتے تھے، اسے سردار مانتے تھے. اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ساری دولت قربان کر دی. اور جب وہ مکہ سے مدینہ پیغمبر کا رفیق بن کر جا رہا تھا، 5,000 درہم جو باقی تھے وہ بھی ساتھ لے لیے اور گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا کام بہت اچھا ہے، آپ کا بیانیہ بہت اچھا ہے، آپ کا پیغام بہت اچھا ہے، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا پریشانی میں آ جاؤں گا، مصیبت میں آ جاؤں گا، گرفتار ہو جاؤں گا یا کسی چوک پہ مارا جاؤں گا. ساتھ دیتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، مگر ساتھ چل نہیں سکتا، میری مجبوری ہے. ایک آدمی کہتا ہے مولانا صاحب آپ کا کاز نظریہ بہت اچھا ہے، لیکن میں تاجر ہوں،
میں کاروباری انسان ہوں، میں مارکیٹ میں کاروبار کرتا ہوں، میری مارکیٹنگ ہے، آپ کا ساتھ دوں گا میرا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام ہے، نہ تو نے یہ کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہ یہ کہا میں تاجر ہوں، میں چندہ دوں گا، میں پیسہ دوں گا، میں دولت دوں گا، آپ کی حمایت کروں گا، مگر سامنے نہیں آؤں گا، یہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر، مکہ کا سب سے بڑا تاجر کھڑا ہو گیا، تنے تنا کھڑا ہو گیا، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ جناب میرے کھڑے ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ جو سب کچھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، آج اسے نعوذ باللہ گالی دی جا رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے اور برملا کہا جا رہا ہے۔ 3 وقت کی اذان ہو رہی ہے تیرے ملک، تیری بستی، تیرے شہر میں 3 وقت کی اذان ہو رہی ہے، اس 3 وقت کی اذان میں ابو بکر کی خلافت کو غلط کہا جا رہا ہے، عمر کی خلافت کو غلط کہا جا رہا ہے، عثمان کی خلافت کو غلط کہا جا رہا ہے، انہیں غاصب کہا جائے، تو بھی سن رہا ہے اور میں بھی سن رہا ہوں۔ ہم برداشت کیے بیٹھے ہیں۔